السلام علیکم۔ یہ پچھلا جو سلسلہ ہمارا مسلک کے بارے میں ہم نے بات کی تھی، کیسے بنتے ہیں۔ اچھا، اس کے اوپر ایک سوال آ گیا ہے کہ دین پر چلنے کے لیے اور قرآن کی وضاحت کے علاوہ روایات اور تفاسیر مطالعہ کرنا کیسے؟ اچھا، کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ آیات کے ساتھ ساتھ اگر ہم روایات اور تفاسیر کا استعمال کریں تو کیسا ہے، جو میں سمجھاؤں اس سوال کو۔ تو سب سے پہلے ان کا مطلب سمجھ لیتے کہ یہ آیات کیا ہے، روایات کیا ہے، اور تفاسیر یا تفسیر کیا چیز ہے۔ تو آیات جو ہے، ویسے آیت کے لفظی معنی ہوتے ہیں نشانی کے یا اشارے کے، لیکن آیات قرآنی سے مراد جو فہم بنتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے احکامات ہیں قرآن کے اندر، کہ ہم ان آیات کو پڑھ کر اللہ کے احکامات تلاش کرتے ہیں۔ اور بعض جگہ معجزے کے لیے بھی، نشانی کے لیے بھی استعمال کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، لیکن احکامات جو ہم قرآن سے لیتے ہیں، قرآن کی آیتیں یاد کرتے ہیں یا قرآن کی آیتوں کو ہم پڑھ کے اور اس سے نتیجہ اخذ کرتے ہیں، جیسے بھی پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے کچھ آیتیں پڑھی تھی، اس میں جواب ملا تھا ہمیں۔ تو یعنی قرآن میں ہم کوئی چیز تلاش کرتے ہیں تو ہم ان آیات کا ہی مطالعہ کرتے ہیں۔ تو آیات تو بہت سمپل ہے، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ بہت عام فہم ہے، اس کی سمجھانے کی اتنی ضرورت نہیں ہے۔ اب آ جائیں روایات۔ روایات کا جو سلسلہ چلا ہے وہ ایک لفظ ہے را۔ را کا مطلب ہے دیکھنا۔ اچھا، عربی کے اندر قرآن میں آپ کو یہ ملے گا لفظ اس طرح سے، ہم اس کو گرامر کی زبان میں یاتان کہتے ہیں، یعنی مضارع میں جب کچھ چیز کنورٹ کرتے ہیں را کے ساتھ۔ اگر ہم مثال کے طور پہ میں اس کی مثال ایسے دیتا ہوں، جیسے کہ ارائیت الذی ایک لفظ ہے قرآن میں، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ یہ سمجھ لیں کہ نرا، یرا، ترا، اس طرح کے لفظ آئے قرآن میں، یعنی ترا تم دیکھتے ہو جس طرح، یا تم نے دیکھا۔ تو یہ جتنا را کا لفظ جو ہے اس کا مطلب ہے دیکھنا۔ اچھا، یہ اوپر یہ روایت اس طرح نکلی کہ یعنی اپنے بزرگوں کو جو ہم نے دیکھا کرتے ہوئے اور اس چیز کو ہم اس کے اوپر پابند ہو کر ہم نے اس کی پیروکار بن گئے اور اس کی پیروی شروع کر دی، اور ہم نے کہا یہ ہماری خاندانی روایت ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل اسی طرح سے روایت کا سلسلہ یہاں بھی ہے، جو بھی آپ کو کلیئر ہو جائے گا۔ اچھا، یہ جو راہ ہے یہ دو طرح کے، ایک راہ ہے اور ایک رویا ہے۔ اچھا، رویا کو سمجھنے کے لیے، رویا کہتے ہیں خواب کو، یعنی دیکھنا بھی دو طرح کا ہو گیا۔ ایک تو جیتے جگتے بالکل سامنے دیکھنا کسی کو، اور ایک کسی کو خواب میں دیکھنا۔ تو خواب میں اگر دیکھا جائے تو پھر وہ راہ نہیں بلکہ رویا بن جائے گا وہ لفظ۔ اس کا ذکر آپ کو سورہ یوسف میں آپ پڑھ لیں، وہاں خواب کا ذکر ہے، وہاں آپ کو یہ لفظ ملے گا رویا۔ تو ہم نے بدقسمتی سے کہ اللہ کے نبی کے دور کا کوئی بھی شخص جو ہے ایسا نہیں ہے کہ جو اس دور سے بالکل تواتر کے ساتھ چلتا آ رہا ہو اور کہا جائے کہ جی بالکل یہ بات جو اس نے کہ اللہ کے نبی کو اس نے دیکھا، کیونکہ یہ سلسلہ 200 سال کے بعد، اب اللہ کے نبی تو ظاہر ہے آخری نبی تھے، اس کے بعد سلسلہ رک گیا نبوت کا، اور 200 سال تک سلسلہ چلتا رہا۔ اس کے بعد پھر دین کے اندر کچھ ایسے موقع آئے کہ جس کے اندر لوگوں نے اختلافات شروع کر دیے، تو اس ٹائم پہ پھر روایتیں لکھنی شروع کی، یعنی کہ ہماری روایت کیا ہے، وہ روایتوں کی تلاش شروع کر دی۔ تو انہوں نے جن کا کہنا ہے، جو بھی راوی، اچھا روایت کا پیش کرنے والے کو ہم کہتے ہیں راوی، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں راوی کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ دے کہ میں نے اللہ کے نبی کو یہ کہتے ہوئے سنا۔ تو یہ تقریباً 200 سال کے بعد، 200 سے کچھ اوپر ہی ہے بلکہ، تو اس میں تقریباً 7ویں 8ویں پشت بنتی ہے، جس سے وہ اللہ کے نبی کو جنہوں نے دیکھا، جو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو یہ کہتے ہوئے سنا۔ اچھا، ان میں بھی کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ کے نبی نے کہا، بلکہ کہہ رہا کہ وہ اس نے اس سے سنا کہ فلاں صحابی جو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی اس طرح کہتے تھے، یعنی وہاں بھی اللہ کے نبی کا ڈائریکٹ نہیں کہہ رہے، بلکہ کسی نہ کسی صحابی سے منسوب کیا جاتا ہے کہ فلاں صحابی نے یہ بات کہی کہ اللہ کے نبی نے اس بارے میں یہ کہا۔ اچھا، اب اگر ہم دیکھیں تو 7ویں پشت کی اگر ہم بات کرتے ہیں روایت کی، تو اس میں اگر 7ویں پشت کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں پوچھوں کہ آپ کا نام، آپ کے والد کا نام، پھر ان کے والد کا، تو 7ویں دادا کا نام شاید ہی کوئی بتا سکے۔ ہاں، کوئی ایک کا دکا بتا دے، جس نے شجرہ اپنا یاد کیا ہو یا شجرے کو پڑھا ہو، وہ تو شاید بتا دے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 7ویں دادا کا نام بھی کوئی نہیں بتا سکتا۔ لیکن یہاں تو بات کی بات ہو رہی ہے کہ بات لی جا رہی ہے، جو نام نہیں بتا سکتا وہ بات کیسے بتائے گا؟ تو اس میں جو ہے انہوں نے جو روایت لی جو راویوں سے، تو اس کے اوپر تحقیق ہوئی۔ جب تحقیق ہوئی تو ان کو پتہ یہ چلا کہ نہیں، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ والی بات اللہ کے نبی نے کہی ہو۔ پھر اس کے اوپر باقاعدہ انہوں نے کچھ اصول بنائے۔
اچھا، اصول جب بنائے انہوں نے تو اس میں ایک علم رجال کا ایک علم انہوں نے نکالا کہ جس کے ذریعے وہ دیکھتے تھے کہ سلسلہ جا کے ملتا بھی ہے نہیں صحابی سے اس کا. پھر انہوں نے شجروں کے مطالعے شروع کر دیے اور سند دیکھی کہ یہ مستند بات ہے، یعنی جو بات کہہ رہا ہے کہ واقعی یہ وہ شخص وہی ہے جو اس کڑی سے جڑا ہوا ہے یا نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں سند کا علم. دوسرا علم اس کے اندر ہے متن کا. تو یعنی جس طرح فلسفہ اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو اس کے اصول فلسفہ پڑھتے ہیں، اور اگر آپ مثال میں نفسیات کا علم پڑھ رہے ہیں تو آپ اس کے اصول پڑھیں گے. اسی طرح سے اگر ہم حدیث کا علم، کیونکہ روایت ساری حدیثوں سے آتی ہے اور حدیث کی مطلب ہوتا ہے بات، یعنی جو بات لی گئی اللہ کے نبی سے، تو اس کے لیے دو اصول بنائے گئے انہوں نے. ایک اصول یہ بنائے گئے، دو چیزیں اس کے اندر. ایک یہ کہ متن کا صحیح ہونا اور دوسرا یہ کہ سند کا صحیح ہونا. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ سند صحیح نہیں ہوتی تو اس کو کہتے ہیں ضعیف روایت ہے یا موضوع روایت ہے، یعنی کمزور. ضعیف سے مراد کمزور، اور موضوع کا مطلب یعنی گھڑ لی اس نے خود، اس کی سند نہیں ملے، اس کا مطلب خود گھڑ کے اپنی طرف سے کہہ رہا ہے. ایسی بات اللہ کے نبی نے کہی ہی نہیں ہے. وہ تو سند کا مسئلہ ہے جس کو یہ جھوٹی روایت کہہ لیں یا ضعیف روایت کہہ لیں. اچھا، دوسرا بھلے وہ اچھی بات ہو، سند بتا دیتی تھی کہ یہ ہے ہی نہیں ہے، حالانکہ اچھی بات کر رہا ہوگا. ضروری نہیں کہ ساری باتیں جو ہے نا ضعیف روایتوں میں سبھی کچھ غلط ہو، سبھی کچھ من گھڑت ہو. کچھ صحیح بھی آ سکتا ہے، یعنی جو دماغ تسلیم بھی کرتا ہے. لیکن دوسرا جو متن کا علم ہے یہ بہت اہم ہے. متن کا علم جو ہے وہ قرآن سے ملایا جائے گا کہ جی جو آیتیں یہ کہی جا رہی ہیں، اللہ کی جو فرمان ہے اس کے مطابق یہ بات ہے یا نہیں ہے. اگر وہ متن کے مطابق ہے تو کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے کہ ان کو ماننا کوئی بری بات نہیں ہے، وضاحت ہی ہو رہی ہے نا. لیکن اکثر سند بھی صحیح ہے لیکن متن بالکل خلاف قرآن ہو، تو ان جنہوں نے یہ اصول بنائے تھے، متن کا اصول یہ کہتا ہے کہ متن، حدیث کا جو بھی متن ہے، متن بیان کو ہی کہتے ہیں، حدیث کا جو متن ہے وہ خلاف قرآن نہیں ہونا چاہیے اور خلاف عقل بھی نہیں ہونا چاہیے. یعنی عقل سے مبرہ کوئی بات ہوگی وہ نہیں مانی جائے گی، اور خلاف قرآن کوئی بات ہوگی، یعنی قرآن کچھ کہہ رہا ہے اور روایت کچھ کہہ رہی ہے تو وہ بھی نہیں تسلیم کی جائے گی. اس پہ بلکہ میں آپ کو ایک حدیث بتا دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکثر لکم الاحادیث بعدی، کہ میرے بعد تمہارے سامنے کثرت سے حدیث آئے گی. فما روی لکم حدیث انی، پھر راوی جب تمہارے سامنے میری حدیث لے کر آئے تو فارض اللہ کتاب اللہ ہے، اس کو اللہ کی کتاب سے ملاؤ. فما واقفہ ہو فاقبلہ، اگر وہ موافق آ رہی ہے یعنی کہ ٹیلی ہو رہی ہے، فاقبلہ تو تم اس کو قبول کر لینا. وما خالفہ ہو فردہ، اگر وہ مخالفت میں جا رہی ہے قرآن کے، فردہ، پس تم اس کو رد کر دو. اچھا، یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اور یہ بالکل دیکھا جائے تو وہ جو حدیث کا اصول انہوں نے بنایا ہے وہ بھی شاید اسی سے لیا ہو کہ ٹیلی کرنا ضرور ہے قرآن سے. اگر خلاف قرآن جا رہا ہے تو نہیں لیں گے، کیونکہ ہم تو اس کو تفسیروں کے لیے لینا چاہ رہے ہیں نا، اس روایت کو وضاحت کے لیے کہ اس آیت کی مزید وضاحت کی جائے. حالانکہ بہت ساری وضاحت تو قرآن نے خود ہی کر دی ہے. وہ آیت بینات کر کے جتنی بھی قرآن کی آیت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کھول کھول کے آیتوں کو بیان کرنا. تو اللہ تو کئی جگہ کھول کھول کے بیان کر رہا ہے. آگے ہم جب مزید ٹاپکس پہ چلیں گے تو ہم وہ اختلافات بھی دیکھیں گے، قرآن ہی دور کر دے گا ہمارے. لیکن اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ ہم روایت کو جو ہے بالکل رد کر دیں. ہاں، ان روایت کو ہم رد کر سکتے ہیں جو رد ہونے کے قابل ہیں، جیسے اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق اور اصول حدیث کے مطابق بھی وہ رد ہونی چاہیے. باقی ہر حدیث کو ہم رد نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے یہاں جو دو طبقے بنے ہوئے ہیں تو حدیث کو بہت اوپر لے آتے ہیں، ایون قرآن کو پیچھے چھوڑ کے آگے نکل جاتے ہیں، بھلے وہ قرآن سے ریٹ ایلی ہو رہی ہے. دیکھا جی سند پوری ہے، ہاں جی بولا پکی سند ہے. اب اتفاق ایسا ہے کہ اس کے اندر اختلافات یوں بھی ہو جاتے ہیں کہ پکی سند والی دو روایتیں بھی مل جاتی ہیں. ایک روایت کچھ کہہ رہی ہوتی ہے اور دوسری روایت کچھ کہہ رہی ہوتی ہے. انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام کے اندر ہم اس کی حدیثیں رکھ کے آپ کے سامنے اب موازنہ کر کے بھی دکھائیں گے کہ دیکھیں یہ دونوں مستند ہیں لیکن دونوں اپوزٹ بات کر رہے ہیں. اچھا، یہ مسلکی اختلاف عمر اسی وجہ سے ہوتا ہے جس کے اوپر لوگ مناظرے کر رہے ہوتے ہیں. تو یعنی آیت آپ نے سمجھی، روایت آپ نے سمجھی، ٹھیک ہے، اور راوی کو آپ نے سمجھ لیا کہ روایت کا بیان کرنے والا. حدیث لفظ جو ہے بات کو کہتے ہیں، یعنی اللہ کے نبی کی بات پہنچ رہی ہے نا، تو جتنے بھی اس کے حدیث کے لکھنے والے کو محدث کہتے ہیں، اور جس سے بیان لیا گیا اس کو راوی کہتے ہیں. اور روایت تو آپ سمجھ ہی چکے کہ یعنی وہ جو چلا آ رہا ہے سلسلہ، وہ جس نے دیکھا وہ بتا رہا ہے کہ میں نے فلاں نے صحابی نے دیکھا کہ اللہ کے نبی نے یہ عمل کیا تھا. تو عمل لینے کے لیے ایک تواتر بنانے کی کوشش کی ہے، اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اب رہ گیا معاملہ تفسیر کا.
لفظ تفسیر کے معنی ہوتے ہیں کہ یہ بھی وضاحت کے سینس میں ہی آتا ہے، ویسے اس کے اصل معنی اگر آپ دیکھیں گے نا تو وہ بنتے ہیں جیسے کہ اگر مثال کے طور پہ اگر آپ بلڈ ٹیسٹ کرنے دے رہے ہیں یا پیشاب ٹیسٹ کرنے دے رہے ہیں تو وہ جو اس کے اوپر تحقیق کر کے رزلٹ دیتے ہیں، وہ جو رزلٹ دیا جائے گا وہ تفسیر ہے. تو یعنی پوری تحقیق کرنے کے بعد جو چیز سامنے آ رہی ہے. تو ہمارے یہاں جو تفسیر بیان کرنے والوں کو ہم مفسر کہتے ہیں. تو جو مفسرین ہیں انہوں نے اپنی تحقیق کی اور وہ روایتوں کو بھی دیکھا، انہوں نے آیتوں کو دیکھا، انہوں نے مطلب ہر جگہ سے تحقیق کرنے کے بعد انہوں نے کنکلوژن دیا کہ عموماً تفاسیر جو دیکھی جاتی ہے وہ قصص کی ہوتی ہے. جو قرآن میں قصے ہیں جیسے یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے، اصحاب کہف کا قصہ ہے، تو اس کو ان کو تفسیر کی ضرورت پڑتی ہے کہ آخر یہ وجہ کیا تھی، کیوں ہوا تھا. لیکن احکامات کے لیے میں سمجھتا ہوں اتنی زیادہ اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے کہ کہیں کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، کیونکہ ہماری زبان عربی نہیں ہے، ہماری زبان اردو ہے. اس کی ایک میں مثال دیتا ہوں کہ اگر میں اردو میں بولتا ہوں کہ وہ ٹرین جو ہے نا اڑتی بھی جا رہی تھی، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اردو بولنے والا تو سمجھ جائے گا، کیونکہ جس نے ٹرین دیکھی ہے کہ کبھی اڑتی نہیں، وہ پٹری پہ دوڑتی ہے، تو سمجھ گیا دوڑتی بھی جا رہی تھی. انہوں نے اڑتی بھی کہہ دیا لیکن وہ دوڑتی بھی جا رہی تھی. لیکن کوئی اور زبان والا ہوگا تو ٹرین واز فلائنگ اس کے ذہن میں ہوگا، وہ تو ہوا میں اڑ رہی تھی. یعنی بالکل اسی طرح سے تفاسیر لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ تحقیق کرتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے، کیونکہ بہت ساری باتیں لفظی معنوں سے حل نہیں ہوتی، کیونکہ بہت ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کنایہ میں کہی ہے. یعنی کنایہ سے مراد جیسے ضرب المثل میں بھی کہتے ہیں، جیسے ابھی میں نے ابھی آپ کو مثال دی، اڑ رہی تھی جبکہ وہ اڑ نہیں رہی تھی، دوڑ رہی تھی. یا ہم کہتے ہیں ٹانگ مت اڑاؤ. تو اس طرح بہت ساری آیتیں آپ کو ضرب المثل میں ملیں گی. اس کی وضاحت کے لیے تفسیر کی ضرورت پڑتی ہے. تو وہ لوگ جو عربی دان ہوتے ہیں، جیسے میں نے کہا نا ایک ڈاکٹر تحقیق کرتا ہے بلڈ لے کے اور پورا اس کا رزلٹ دیتا ہے، تو اسی طرح وہ آیت کو لے کے اس کی عربی کو دیکھ کے پھر ان کو عربی کے اندر جا کے دیکھتے ہیں کہ جی شعراء نے استعمال کیا تھا تو اس نے اس طرح لیا تھا، یعنی یہ بات کنایہ میں کہی گئی ہے، تو پھر وہ اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں سمجھانے کے لیے. لیکن زیادہ تر یہ نہیں، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ جس میں آپ کو ضرورت پڑے گی، لیکن زیادہ تر چیزیں آپ کو انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گی اگر آپ قرآن کا ترجمہ پڑھیں. اچھا ترجمہ تو کیا، میں تو کہتا ہوں کہ یہ سب فہم ہی لکھ رہے ہوتے ہیں. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ فلانے کا ترجمہ الگ فلاں، ایسا کچھ نہیں ہے. ترجمہ سب کا ایک ہوتا ہے، سب اپنا اپنا فہم دے رہے ہوتے ہیں. کوئی بھی ترجمہ نہیں کرتا، کیونکہ ترجمہ تو نہیں، ترجمہ نہیں کرتے ہم اپنے فہم کے ذریعے اس بات کی. تو آپ کچھ بھی الفاظ دیکھ لیں، جیسے کسی نے لکھا شروع اللہ کے نام سے، بسم اللہ کا ترجمہ کر دیا. کسی نے کہا اللہ کے نام، 7 نام اللہ کے. کسی نے کہا اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. اب یہ اس کو آگے رکھو پیچھے رکھو، فہم ایک ہی ہے کہ جب کوئی بھی کام شروع کیا جائے تو اس میں اللہ کا نام ہونا چاہیے. بس یہ ایک مقصد ہے. تو یہ ترجمہ کسی کا بھی پڑھ لے کوئی حرج نہیں ہے. ہاں تھوڑا سا اپنا دماغ لڑانا پڑے گا، آپ کو غور کرنا پڑے گا کہ اللہ کا حکم کیا ہے. بعض اوقات نہیں سمجھ میں آتا، بعض اوقات تفاسیر میں بھی آپ کو تکرار ملے گی، ایک تفسیر کچھ کہہ رہی ہے دوسری کچھ کہہ رہی ہے، تو وہاں آپ کو اپنا دماغ بھی لڑانا پڑے گا. بعض اوقات یہ بھی ہوگا کہ آپ نے ایک جگہ کسی تفسیر کے تحت اس کو لے لیا، بعد میں آپ نے غور کیا کہیں اور پڑھا تو پتہ چلا وہ مسئلہ یہ نہیں تھا، تو وہ تو دوسرا تھا. یا اللہ آپ کو توفیق دے کہ آپ عربی زبان سیکھنا شروع کر دیں اور گرامر کے کورسز ہو رہے ہیں عربی گرامر کے، وہ کریں تو آپ کو بہت ساری چیزیں ایسی کلیئر ہو گئی، بعد میں آپ رجوع کر لیں. یہ جو ڈرنے والی بات ہے نا کہ نہیں لوگ کہتے ہیں گمراہ ہو جائے گی اور بھٹک جائے گی، دیکھیں بھائی اللہ غفور رحیم ہے، اللہ غفار بھی ہے اور اللہ قہار بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. اگر آپ رجوع کر لیں، جب تک آپ قدم نہیں بڑھائیں گے تو سیکھیں گے کیسے؟ میں تو سمجھتا ہوں یہ ایک اچھا عمل ہے کہ اگر آپ کوشش کر رہے ہیں دنیا کے کاموں میں، جیسے آپ کوشش کرتے ہیں پہلے گرتے ہیں پھر اٹھتے، اسی طرح دین کے کام میں بھی کئی جگہ آپ کو جو نا اٹکن آئے گی، لیکن پھر آپ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے، وہ بات آپ کو کلیئر ہو جائے گی. تو انشاءاللہ میری جہاں تک میں سمجھاؤں کہ آپ کو کچھ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ روایت، آیت اور تفسیر میں کیا فرق ہے. تو بہتر یہی ہے کہ قرآن کے ترجمے کو زیادہ اہمیت دیں. روایت پڑھ لیں، پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. کوئی اگر بیان کرتا ہے تو اگر آپ نے قرآن پڑھا تو خود کہہ دیں کہ نہیں بھائی قرآن تو یہ کہہ نہیں رہا جو آپ کہہ رہے ہیں، یہ بات تو جھوٹی ہے. اس طرح کی ہم آگے پروگرام میں چلائیں گے انشاءاللہ. آپ کو وہ روایتیں بھی نکال کے دیں گے، آیتوں کے ساتھ آیت بھی دکھائیں گے، روایت بھی دکھائیں گے اور سند بھی دکھائیں گے. تو اس طرح تفاسیر میں بھی جب ہم بات کریں گے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں وضاحت کے ساتھ، تو ہم کچھ تفسیریں رکھیں گے اور آپ کو بتائیں گے یہ کہاں سے لی گئی. تو بہت ساری تفسیریں ایسی ہیں جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں لیکن لی گئی ہے وہ. چلے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.